بٹریں ہوتی ہے، بٹر جو ہوتی ہے نا اسے بھونی، اسے کہتے ہیں من و سلما. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدولت ہی یہ بنی اسرائیل پر آسمان سے اترا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یعنی لکڑی جو آپ کی مبارک لکڑی تھی عصا پتھر پر مارا تو اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے تھے. آپ نے دریائے نیل پر جب اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 سڑکیں بن گئی تھی. آپ کی نافرمانی کرنے کے سبب بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ آپ ہی کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. یہ بھی شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی، یا آپ کی ہی بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جب اللہ کا عذاب آتا تو آپ کی بارگاہ میں آتے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے. آپ انتہائی حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ پاک نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے عیب پیدا فرمایا اور آپ کے بے عیب ہونے کی گواہی ایک پتھر سے بھی دلوائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے عیب ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں، اور ایک پتھر جیسی گواہی دی. کتاب ہے، ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن. یہ کتاب کا نام ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن. اس میں لکھا ہے کہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا، 4 نوک والا پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا. اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا ہے. اسی پتھر سے موسیٰ علیہ السلام کا 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے. اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانش مندانہ یعنی عقل مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کی ملنے کی تاریخ بھی ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ پتھر بڑا تیز دوڑتا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں ہمیشہ رہا کرتا تھا. اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا. قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے، کہ اے ایمان والو. اللہ پاک یہاں پر بھی ایمان والوں سے فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ کہ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا. تو اللہ نے موسیٰ کا اس شے سے بری ہونا دکھا دیا جو انہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے. ایک تو یہ اس پتھر کا ایک معجزہ، اور دوسرا معجزہ یہ ہے کہ میدان تیہ، آپ نے پہلے سنا ہوگا اس کا ذکر، میدان تیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے. 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے تھے جو 1 سال 2 سال نہیں بلکہ جس کے پانی کو 40 سال تک بنی اسرائیل میدان تیہ میں استعمال کرتے رہے. صرف ایک اس پتھر پر، اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہی عصا مارا تو 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے جو 40 سال تک بنی اسرائیل کے لوگوں نے استعمال کیے. پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے، کہ ہم نے فرمایا، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو. اس آیت کریمہ میں پتھر جو آیا ہے، پتھر سے یہی پتھر مراد ہے. تو یہ پتھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ پیش رہا کرتا ہے، یعنی آپ کی جھولے میں ہمیشہ رہا کرتا تھا، یہ آپ کے اس پتھر کے 2 معجزات جو قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے. پیارے اسلام بھائیوں، رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی کئی معجزات عطا فرمائے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے. آئیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا یعنی لاٹھی مبارک کے تعلق سے آپ کے 3 معجزات کے بارے میں سنتے ہیں. نمبر 1، فرعون جو کہ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے ایک میلہ لگوایا. فرعون نے سوچا کہ کئی دفعہ اس نے کوششیں کی لیکن ہمیشہ ناکامیاب رہا. اب سوچا کہ ایک بہت بڑا میلہ لگاتا ہوں جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے، اور میں اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر جیت جاؤں گا. اس نے اس طرح سے سوچا اور اس نے ایک میلہ لگوایا، اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن یہ میلہ ہوگا.
تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں پہنچنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. لاکھوں انسانوں کا مجموعہ لگ گیا. تو وہیں پر فرعون نے کئی جادوگروں کو بلایا تھا. وہیں جادوگروں کا ہجوم بھی اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا. اتنے لاکھوں لوگ ہیں, جادوگر بھی موجود ہے, جادوگر اپنا سامان بھی لے کر آ گئے. اب جادوگروں نے کیا کیا, فرعون کی عزت کی قسم کھائی, کیونکہ فرعون کے ماننے والے تھے. فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم پورے کے پورے سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھکارے مار کر دوڑنے لگ گئے. اب جادوگر ہے تو جادو دکھائیں گے. اب جادوگر تھا, وہ لاٹھی لیے اور رسی لیے اور پھینک دیے میدان میں. تو ساری کی ساری جتنی لاٹھیاں تھی, لکڑیاں تھی اور جتنی رسیاں تھی, یہ سب سانپ بن کر پورے میدان میں یہاں وہاں دوڑنے لگے. پورا مجموعہ لاکھوں کی تعداد میں یہ خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا. ظاہر ہے جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو انسان بھاگے گا, بھاگم دوڑ ہوتی ہے. اب لاکھوں کا مجموعہ ہے, اتنے سارے سانپ وغیرہ سب بننے لگے تو جو لوگ تھے وہ یہاں وہاں بھاگنے لگے. فرعون اور اس کے تمام جادوگر کرتب دکھا کر اپنی کامیابی کے غرور کے نشے میں گم ہو گئے. یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا. انہوں نے تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے. فرعون اور جادوگر نے کیا سوچا کہ ہم کامیاب ہو گئے, لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی اس نے ہار سمجھ لیا اور تالیاں بجانے لگا, خوشی کا اظہار کرنے لگا. اتنے میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدائے پاک کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا جو بہت بڑا اور نہایت ہی خوفناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا. یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر, جتنے بھی جادوگر تھے, اپنی شکست کا اعتراف کرے. سب کے سب جادوگر نے اعتراف کیا کہ ہم ہار گئے. شکست کا اعتراف کرتے ہوئے فوراً سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا جس کا قرآن میں ذکر ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے, وہ جادوگر نے کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا معجزہ تھا کہ جتنے بھی سانپ تھے یہ سب اس لاٹھی کے ذریعے جو اژدہا بن گیا تھا, سب سانپوں کو اس اژدہا نے نگل لیا اور جتنے جادوگر تھے سب کے سب یہ معجزہ دیکھ کر داخل اسلام ہو گئے. مگر فرعون بدبخت تھا, یہ نہیں ہو پایا. اسی طرح اسی لاٹھی کا, اسی عصا کا دوسرا ایک معجزہ سنیں. جب بنی اسرائیل میدان طیہ میں پیاس سے بے تاب ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پیاس کی شکایت کی. کہنے لگے, اے موسیٰ, بڑی پیاس ہے, بڑی پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, بہت پیاس لگ رہی ہے, پانی کا انتظام نہیں ہے, اب آپ ہی کچھ کیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے. ابھی پانی نہیں تھا, لیکن جیسے ہی آپ نے اس پتھر پر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے بہنے لگے. اور روایتوں میں آتا کہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان, چشمے بھی 12 نکلے اور خاندان بھی 12 تھے, تو 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے. پورے 40 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے ظاہر ہوا. اب اسی عصا کی تیسری ایک کرامت سنیں کہ جب آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر یہ مصر کی طرف جا رہے تھے, تو ایک دریا آیا, اب دریا پار کرنا ہے. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم آیا کہ اے موسیٰ, تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی نکالی اور دریا پہ مار دیا. چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں سے 12 سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے. فرعون جب یہ دیکھا تو فرعون نے بھی چاہا کہ میں بھی دریا, اپنے جو فرعون کے چاہنے والے تھے ان کے ساتھ سوچا کہ میں بھی اس سڑک سے دریا پار کر دوں.
فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئی اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اے عاشقان رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک کا بھی ایک معجزہ تھا۔ تو ابھی ہم نے لکڑی کا معجزہ سنا، اس سے پہلے پتھر والا معجزہ سنا، پھر اس کے پہلے آپ کا تعارف سنا، اب آپ کے ہاتھ مبارک کا جو معجزہ تھا اس کو بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا، جب ہاتھ باہر نکل رہے تو ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگا، پھر جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے تو وہ اپنی اصلی حالت پر ہو جایا کرتا تھا۔ اس معجزے کو قرآن عظیم نے مختلف صورتوں میں بار بار ذکر فرمایا۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان ہے، کہ اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازوؤں سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بازوؤں سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ آپ کے ہاتھ سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی سے زیادہ نور نکلتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنا ہاتھ مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو وہ اپنی پچھلی حالت پر آ جاتا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ واقعات سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، کیا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم پر بہت مہربان تھے، ہے نا، اپنی قوم پر بہت مہربان تھے۔ اور نمبر 2، انہیں راہ خدا میں بہت ستایا گیا۔ نمبر 3، اچھوں کی صحبت کی بہت برکات ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو کئی نعمتیں ملی اور کئی مشکلیں ٹل گئی، جو کہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مشکلوں سے نکال دیا جاتا تھا اور کئی ساری نعمتیں عطا کر دی گئی۔ جب ہم نے سنا نا من و سلوہ جو ملا تھا، یا بنی اسرائیل کے نافرمان لوگوں کو ہی ملا تھا، لیکن کس کی وجہ سے ملا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے۔ اللہ پاک کی عطا سے اس کے بندے بھی مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے سنا کہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے فریاد کرتے تھے اور آپ ان کی حاجت روائی فرمایا بھی کرتے تھے۔ نمبر 5، جو اللہ پاک کے نیک بندوں سے دشمنیاں مول لیتا ہے، ان کی شان میں بے ادبی و گستاخی کرتا ہے تو ذلت و رسوائی ہر طرف سے اسے گھیر دیتی ہے اور وہ خدائے پاک کے قہر و غضب کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کا دل و جان سے ادب و احترام کرنے اور ان کے دامن کرم سے مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ پیارے میرے اسلامی بھائیوں، یقیناً ہر انسان اس حقیقت کو اچھی طرح جانتا ہے، سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں کیا کہ اسے ایک دن ضرور مرنا ہے۔ سب جانتے ہیں نا کہ ایک دن سب نے مرنا ہے اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا بھی ہے، سب جانتے ہیں، مگر افسوس اس کے باوجود کئی لوگ اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرامین اور عذاب الہی کو بھلا کر قصیر دنیاوی نعمتیں ملنے کے باوجود مسلسل دن اور رات گناہوں کا بازار گرم کیے جا رہے ہیں۔ سب کو پتا کہ مرنا ہے، اس کا جو کریں گے اس کا بھگتنا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے نعمتیں بھی دی ہے، اسی نعمت کا غلط فائدہ اٹھا کے دن اور رات گناہوں میں بسر کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں عجیب و غریب خطرناک بیماریوں اور آفات کی بھرمار ہو رہی ہے۔
ہے نا. ایسی کئی بیماریاں نکل چکی کہ اس سے پہلے کبھی ہم نے نام ہی نہیں سنا تھا, ہمارے بڑوں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا, لیکن یہ ہمارے اعمال کی بدولت ایسی ایسی بیماری ظاہر ہو رہی ہے کہ الامان والحفیظ. ایسے لوگوں کو پچھلی امتوں پر آنے والے عذابات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. یقیناً حق یہی ہے کہ ہم جس نبی کی امت ہے نا, یہ رحمت العالمین ہے, یہ عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. ورنہ نبی تو اور بھی آئے نا, نبی تو اور بھی آئے, لیکن ان کی امتوں نے جب جب نافرمانی کی, اللہ پاک نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا, اور ہم اتنی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. یقیناً یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم ہے, یہ ان کی رحمت ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ رہا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پر جو عذاب آ رہے ہیں, ہم اپنی پچھلی امتیں جو گزری ہے ان پر جو عذاب ہوا ہے, اس سے اپنے آپ کو درس حاصل کر کے اپنی آنے والی زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی سنبھالنے کی کوشش کریں. بنی اسرائیل کے شریر لوگوں کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی, مگر افسوس اس کے باوجود انہوں نے اللہ پاک اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل کھول کر نافرمانیاں کی, دن رات گناہوں میں لگے رہے, جس کے نتیجے میں ان پر طرح طرح کے دردناک عذاب آتے رہے. آئیے ان پر آنے والے عذابات کے بارے میں سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. جیسے کہ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے. ابھی ہم نے جو سنا کہ جادوگر کے جادو ہونے کے بعد جب جادوگر ایمان میں داخل ہو گئے, تب بھی فرعون اس کی جو لشکری تھے انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا, یہ اپنی جو مستی میں لگے تھے اس میں وہ لگے رہے. تو ان پر اللہ پاک کی نشانیاں پے در پہ آنے لگی. کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے رب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے رب کریم, فرعون زمین میں بہت سرکشی کرنے لگ گیا ہے, فرعون زمین پر بہت سارے گناہوں کا ذخیرہ لے کر موجود ہے, سارے لوگ اس کی پیروی کرنے لگے ہیں, اور اس کی قوم نے بھی وعدہ خلافی کی ہے, لہذا انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا, میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ فرعون بہت زیادہ سرکشی ہونے لگا ہے, ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر کہ میری جو قوم ہے وہ بھی اور بعد میں آنے والی قوم بھی ان سے کچھ عبرت لے سکے, ان سے کچھ نصیحت لے سکے. چنانچہ اللہ پاک نے طوفان بھیجا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا, اور ہوا یوں کہ بادل آیا, اندھیرا ہوا اور کثرت سے بارش ہونے لگی. قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا, یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے, پانی ان کی گردنوں کی ہسلیوں تک آ گیا, اور ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا. یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے. ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے یعنی سنیچر سے بارش شروع ہوئی اور دوسرے سنیچر تک کنٹینیو یہ 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے. پانی آتا رہا, بڑھتا رہا, جو بیٹھے تھے وہ ڈوبتے چلے گئے, اور جو کھڑے تھے ان کی ہسلیوں تک, گردن کی ہسلیوں تک پانی آتا رہا. باوجود یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر ان کے گھروں سے ملے ہوئے تھے, مگر ان کے گھروں میں پانی نہ آیا, کیونکہ انہوں نے توبہ کرنی تھی. لیکن جو فرعون تھا اور جو اس کے ماننے والے تھے, ان کے گھروں میں پانی آتا رہا, اور یہ اس میں ڈوبتے ہوئے اس عذاب میں 7 دن تک کنٹینیو مسلسل عذاب میں گرفتار رہے. جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ, ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ یہ مصیبت دور ہو جائے, تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. کیا کہنے لگے کہ موسیٰ, یہ جو بارش والا عذاب آ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں, جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے, بارش ختم ہو جائے, تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی. آیا بھی طوفان دعاؤں کے ذریعے, دعا کی تو عذاب آیا, اور دعائی کی تو یہ طوفان پھر سے عذاب جو تھا یہ پھر چلا گیا. زمین میں وہ ہریالی آئی
جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی. یعنی طوفان تو آیا, سب برباد بھی ہو گیا, لیکن جیسی دعا کی تو بارش بھی رک گئی اور پہلے سے بہتر فصلیں آنے لگی, کھیتیاں خوب ہوئی اور درخت بھی خوب پڑے. یہ دیکھ کر فرعون ہی کہنے لگے کہ یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے. پہلے تو کہا کہ دعا کر لیں, اب دعا ہوئی, جیسے ہی اللہ پاک کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی تو بارش کا عذاب جو تھا وہ ختم بھی ہو گیا. لیکن فرعون تو فرعون ہی تھا. اب انہوں نے کیا سوچا کہ یہ تو کہنے لگا فرعون کہ یہ بارش تو اللہ کی نعمت تھی نا, یہ نعمت سے فصلیں ہوگی ہے, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں. انہوں نے پھر ایمان نہیں لایا. ایک مہینہ تو عافیت سے گزر گیا, یعنی دیکھتے دیکھتے ایک مہینہ گزر گیا. پھر اللہ پاک نے ٹڈیاں بھیجی جو کھیتیاں, پھل, درختوں کے پتے, مکانات کے دروازے, چھتے, تختے, سامان, حتیٰ کہ لوہے کے کیلے تک کھا گئی. وہ ٹڈی اتنی خطرناک, ٹڈیوں والا عذاب آیا. حتیٰ کہ قبطیوں کے گھروں میں بھر گئے, لیکن بنی اسرائیل کی یاد آ گئے. اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی, کہا کہ اے موسیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لے اور تو ہم آپ پر پھر سے ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں. 7 روز تک یہ ٹڈیوں والا عذاب ہوتا رہا. 7 روز کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا. کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ ہمیں کافی ہے. فرعونی تھے, پھر کہنے لگے کہ جو کھیتیاں بچ چکی, جو پھل بچ چکا ہے, جو پھل وغیرہ ہے, یہ ہمارے لیے اب کافی ہے. ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے, یعنی ہم ابھی توبہ نہیں کریں گے اور ایمان بھی نہیں لا سکتے. عہد وفا نہ کیا اور اپنے برے اعمال میں پھر سے مبتلا ہو گئے. یعنی ایک تو عذاب جو گزرا, کہا کہ دعا کرتے ہم ایمان لائیں گے, پانی والا عذاب سے بھی گزر گئے. ٹڈیا والا عمل آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ عذاب بھی چلے گیا, لیکن یہ ایمان نہیں لائے. ایک مہینہ عافیت سے پھر گزرا. پھر اللہ پاک نے کمل بھیجے, اللہ پاک نے کمل بھیجے. اس میں مفسرین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ کمل یہ گھن ہے, تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں. کمل کہتے ہیں وہ گیہوں وغیرہ چاول وغیرہ دیتی ہے نا, جسے کہتے ہیں گھن. اور ایک طرف سے ایک کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ گھن نہیں ہے بلکہ جو ہیں, جو سروں میں جو ہوتی ہے. ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہے, بعض کہتے ہیں کہ ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہے. اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ بھی کھا لیے. ابھی تیسرا عذاب ہے, جو پھل وغیرہ رہ گئے تھے, کھیتیاں وغیرہ رہ تھے, وہ جو بھی تھا, جو تھی, گھن تھی, یا جو چھوٹا سا کیڑا تھا, یہ بچے ہوئے پھل وغیرہ, کھیت وغیرہ, اس کو بھی کھا گئے. یہ کیڑا کپڑوں میں گھس جاتا. کیڑے کا عذاب یہ بھی تھا کہ کپڑوں میں گھس جاتا, جلد کو یعنی چمڑی کو کاٹتا اور کھانے میں بھر جاتا تھا. یعنی جو گھر میں کھانے تھے یا گھر کے جو کھانا بنتے تھے اس میں بھی وہ بھر جایا کرتا تھا. اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا, باقی سب کیڑے کھا جاتے تھے. اتنا خطرناک عذاب تھا کہ 10 گونی اگر کوئی گیہوں سے بھرا ہوا لے جائے اور اس کو پسانا چاہے تو لاتے وقت صرف 3 سیر واپس لائے گا, باقی یہ سب کو کیڑے نے کھا لینا ہے. یہ کیڑے فرعونی کے بال, بھویں, پلکے چاٹ گئے. یعنی کیڑے اتنے خطرناک تھے کہ جو فرعونی تھے ان کے بال بھی کھا گئے, آنکھوں کے بھویں بھی کھا گئے, پلکے بھی کھا گئے. ان کے جسم پر چپک کر ان کے جسم پر چیچک کی طرح بھر جاتے, حتیٰ کہ ان کے کیڑوں نے ان کو سونا دشوار کر دیا تھا. اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہم توبہ کرتے ہیں, آپ اس بلا کو دور ہونے کی دعا فرمائیں. چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا, تینوں عذاب 7 دن تک رہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یہ عذاب بھی ٹل گیا. اور انہوں نے کہا تھا کہ دعا کرتے ہم ایمان لے آئیں گے, لیکن فرعون نے پھر وعدہ خلافی کی اور پہلے سے زیادہ بدترین عمل شروع کر دیا. ایک مہینہ پھر گزرا. ایک مہینہ عمل میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے مینڈک بھیجے. پہلے عذاب ہوا پانی کا, بارش کا, پھر ہوا ٹڈیوں کا, پھر ہوا یہ کیڑوں کا جسے ہم جو کہتے ہیں یا کہتے ہیں. اب جو عذاب ہو رہا ہے مینڈک کا عذاب ہو رہا ہے. یہ حال ہوا
تو اس کی مجلس میں مینڈک بھر جاتے تھے. بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک کود کر منہ میں چلا جاتا تھا. ہانڈیوں میں مینڈک, کھانوں میں مینڈک, چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی تھی. لیٹتے تھے تو مینڈک اوپر سوار ہو جاتے تھے. اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز تک جو یہ عذاب چلتا رہا مینڈک والا, یہ بھی 7 روز کے بعد یہ مصیبت دور ہوئی اور پھر 1 مہینہ عافیت سے گزرا. لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا, یعنی وعدہ خلافی کی اور اپنے کفر کی طرف لوٹ گئے, یعنی انہوں نے پھر اب توبہ نہ کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو تمام کنویں, تمام نہروں, تمام چشموں اور دریائے نیل کا پانی, قرض, ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا تھا. 3-4 موقع ملے لیکن توبہ کرنے کا موقع بھی ملا, توبہ بھی نہیں کی, ایمان بھی داخل نہیں ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ دعا کی تو جتنا پانی تھا, چاہے وہ چشمے میں تھا, چاہے گھر کے برتنوں میں تھا, چاہے وہ دریا میں تھا, چاہے سمندر میں تھا, جہاں جہاں کنویں میں بھی اگر پانی تھا تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اب وہ سارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا. انہوں نے فرعون سے اس کی شکایت کی تو کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو سے تمہاری نظر بند کر دی. انہوں نے کہا کہ تم کس نظر بندی کی بات کر رہے ہو, ہمارے برتنوں میں خون کے سوا پانی کا نام و نشان ہی نہیں. یہ سن کر فرعون نے حکم دیا قبطی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی پی لیں. یعنی بنی اسرائیل کے گھر میں تو پانی ہے لیکن جتنے فرعونی ہیں ان کے گھر میں پانی سب خود میں تبدیل ہو گیا. کہنے لگے کہ آپ پر نظر بندی ہو گئی ہے, ہمارے برتن میں تو پانی نظر آ رہا ہے, تمہارے برتن میں کیسا خون آ رہا ہے. تو یہ ہوا کہ قبطی نے اب بنی اسرائیل کے گھر میں جو پانی تھے اسی کو پانی, ایک ہی برتن سے پانی پینے لگے. لیکن ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل نکالتے تو پانی نکلتا, کنویں میں سے پانی نکل رہے تو پانی نکلتا, چشمے سے پانی نکل رہے تو پانی نکلتا, اپنی گھروں کے برتن سے پانی نکل رہے تو پانی نکلتا. لیکن جیسے ہی قبطی یعنی فرعونی اور اس کے لشکروں کو نکال کر اس برتن میں پانی پلٹتے تو وہ پانی فوراً خون بن جاتا. یہاں تک کہ فرعونی عورتیں پیاس سے عاجز ہو کر بنی اسرائیل کی عورتوں کے پاس آئی اور ان سے پانی مانگا تو وہ پانی ان کے برتن میں آتے ہی خون ہو گیا. یہ دیکھ کر فرعونی عورت کہنے لگی کہ تو پانی اپنے منہ میں لے کر میرے منہ میں کلی کر دے. مگر جب تک وہ پانی اسرائیلی عورت کے منہ میں رہا پانی ہی تھا, لیکن جیسے ہی وہ اپنے منہ سے قبطی عورتوں کے منہ میں پانی ڈالتی فوراً خون بن جاتا. فرعون خود پیاس سے بے چین ہوا تو اس نے تر درختوں کی, یعنی جو درخت کی تر ٹہنیاں ہوتی ہے جو اندر گیلی ہوتی ہے, تر درختوں کی رطوبت چوسنی شروع کر دی. یعنی وہ درختیں توڑ کر چوسنے لگا تو وہ رطوبت منہ میں پہنچتے ہی وہ بھی خون بن جاتی تھی. یہ سلسلہ 7 دن تک چلتا رہا, 7 روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا. کوئی چیز پینے کو نہ ملی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو یہ مصیبت بھی دور ہو گئی, مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے. اتنی ساری نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو برکتیں ملتی رہی. اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہم غور کریں کہ ہم ایسا کون سا گناہ جو کرتے نہیں, لیکن واقعے میں نے کہا نا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب آپ رحمت بن کر آئے تو انہی کے صدقے میں ہم پر عذاب نہیں آتا. ورنہ ہم سے پہلے جتنے نبی گزرے اور ان کی امتیں گزری ہے, ہر نبی کی امت میں عذاب آئے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں, کتنا بڑا عذاب آیا ان کی قوم پر. ہم پر عذاب نہیں آنے کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. بیٹے اسلام بھائیو, ہم نے بیان سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو بھی واقعہ ہم سن رہے ہیں نا اس سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ اتنے عذاب ہوئے ہیں. اب غور کریں اگر یہ عذاب ہمارے ساتھ ہو تو ہم کیا کریں.
پیارے اسلام بھائیو، آئیے حدیث پاک سے متعلق چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن لیتے ہیں. نمبر 1،